السلام علیکم، اسلامی قصے چینل میں ویلکم کہتے ہیں ویورز۔ آج آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور جمجہ کی کھوپڑی کے واقعے کا پارٹ 3 شیئر کریں گے۔ اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا رہا، پس اب ان عملوں کی سزا یہاں بھگت، اور کافروں کا یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایسی ایسی باتیں اور جھڑکیاں ہر وقت اہل دوزخ کو سنائی جاتی ہیں، اور اہل دوزخ کے کھانے پینے، پہننے اور اوڑھنے کو سوا آگ کے دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک پہاڑ پر لے جایا گیا۔ اس پہاڑ کا نام سکرات ہے۔ لمبائی اس پہاڑ کی 3000 برس کی راہ ہے، اور اس کے اندر کئی کنویں آتش کے ہیں، اور جتنے عذاب اب تک مجھ پر گزرے تھے وہ سب اس پہاڑ پر پائے۔ اور اس میں کئی طرح کے زہریلے کیڑے اور سانپ اور بچھو تھے، اور کچھ کیڑے اس قدر ہیبتناک تھے کہ جب وہ اپنے دانت بجاتے تو ان کی کٹاکٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک جاتی تھی، اور جب وہ اہل دوزخ کو اپنے دانتوں سے کاٹتے تو ہڈیاں تک اپنے دانتوں سے کاٹ لیتے۔ اور ایسے ایسے سانپ بچھو کہ جب کسی کو کاٹتے تو فوراً خاک ہو جاتا یا پانی ہو کر بہہ جاتا، پھر دوبارہ سے ایک ہیبتناک آواز سے اپنی اصل حالت میں آتا، اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اگر ان کے دانتوں کے زہر کا ایک قطرہ زمین پر گر جاوے تو تمام زمین جل کر راکھ ہو جاوے۔ الغرض مجھ پر ہر روز 3 مرتبہ اس پہاڑ پر سکرات موت ہوتی تھی، بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام سکرات ہے کہ جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بار بار موت کی تلخی کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ، اس کے بعد تجھ پر کیا گزرا؟ جمجہ نے جواب دیا کہ اے نبی اللہ، پھر مجھے اس کوہ سکرات سے نکال کر ایک پل کی طرف لے جایا گیا جس کا نام پل صراط ہے، اور وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا بال سے باریک اور 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس پل کے نیچے ایک بہتی ہوئی آگ کا چشمہ ہے۔ پس جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے اور گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے اعمال کا نور ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ اس پل کو بآسانی پار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ جب مجھے اس پل پر لے جایا گیا تو میں مارے خوف کے کانپنے لگا، اور میری ہمت نہ پڑی کہ اس پر قدم رکھوں۔ پھر مجھے پیچھے سے داروغہ دوزخ نے مجھے جھڑکی دی اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی ہیبتناک آواز سے میں آگے بڑھا، اور قدم رکھتے ہی اس چشمہ آتش میں جا گرا، اور وہاں سے سیدھا اہل دوزخ کے پاس جا پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جمجہ، اس چشمہ کا کیا نام ہے، اور تجھ پر وہاں کیا کیا عذاب گزرے، سو بیان کر۔ تب جمجہ کہنے لگا، اے نبی اللہ، اس چشمہ آتش میں گرتے ہی میرا جسم کا سارا گوشت اور ہڈیاں تک پگھل کر پانی بن گئی، اور جو عذاب میں نے پہلے جھیلے تھے سب عذاب مجھے چھوٹے لگنے لگے، اور دوزخ کا عذاب ان سب کے مقابلے میں عذاب اکبر تھا، اور باقی تمام عذاب اصغر تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر 100 برس تک اس عذاب کی ہیبت کو بیان کروں تو بھی کم ہے کہ وہ اس قدر ہولناک عذاب ہے، اور آگے اس میں کئی عذاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوزخ کے بارے سن کر بے تحاشا رونے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے دوزخ کے ہولناک عذابوں سے پناہ مانگنے لگے۔ بعد اس کے حضرت نے پوچھا، اے جمجہ، پھر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جمجہ نے کہا، اے نبی اللہ، اس کے بعد مجھے ایک کنویں کے پاس لے جایا گیا جس میں دہکتی ہوئی آگ تھی، اور اس کنویں کی گہرائی 100 برس کی مسافت ہے، اور اس میں آگ ابل رہی ہے، اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشی دھرا ہوا تھا۔ چنانچہ مجھے اس تابوت میں بند کر کے زنجیروں سے جکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا گیا، اور جن خداؤں کی میں سوا اللہ کے پوجا کرتا تھا، اور جن شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر میں کفر و شرک سے گناہ کرتا تھا اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا، اور اپنی بادشاہت اور سلطنت پر غرور کرتا تھا، ان کو مجھ پر متعین کیا گیا کہ آتشی کوڑے سے مجھ کو ہمہ وقت مارتے رہیں، اور کوئی ساتھ بنا مار کے نہ گزرتی۔
اور مجھے کہا جاتا کہ یہی ہے وہ جن کے بہکاوے پر تو راہ راست چھوڑے ہوئے تھا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی پوجا کرتا تھا، اور اب تیرا کوئی خیر خواہ اور پرسان حال نہیں، اور آج 400 برس سے میں اسی تابوت میں بند ہوں، اور آج ایک آواز غیب کی آئی کہ جمجا کو سرے راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو، کہ اس نے اپنی زندگی میں اچھے کام بھی کیے تھے، بہت غلام لونڈی آزاد کیے، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور ننگوں کو کپڑا پہنا دیا، اور غریب غربا کی دیکھ بھال کی، اور مسافروں کا خیال کیا، پاس اس سب کے عوض اس کو اس عذاب سے رہائی دی جائے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کس قوم سے تھا؟ اس نے کہا میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زمانے میں تھا۔ تب حضرت نے پوچھا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جمجا نے فریاد کی کہ اے نبی اللہ، الامان الامان، آپ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ اللہ سے مجھ بیچاروں گناہ گار کے حق میں دعا کریں کہ مجھے اس عذاب سے نجات بخشے اور دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی عبادت کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو ارشاد ہوا اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے روز اول سے لکھا تھا کہ اس کو تمہاری دعا سے دوبارہ زندہ کریں گے اور عذاب سے نجات دیں گے باسبب اس کی سخاوت اور بندہ پروری اور دوست داری فقراء و مساکین کے۔ پس اے عیسیٰ، ہم نے آپ کی دعا قبول فرمائی، ان ہڈیوں کو حکم کرو تو یہ زندہ ہو جائیں گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ قم باذن اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ تب جمجا کی ہڈیاں تمام جمع ہوئیں، پھر ان پر گوشت پوش چڑھا اور بال بنے اور اپنی اصلی حیت میں واپس ایک جسم کی صورت بنا اور اس میں جان ڈال دی گئی اور زندہ ہوا۔ پس جمجا نے زندہ ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان کامل لایا، اور بعد اس کے جتنا عرصہ جیا اللہ کی عبادت و ریاضت اور صیام و قیام میں گزارا اور کوئی کام دنیا کا نہ کیا، اور بعد ایک مدت کے دوبارہ موت کا جام پیا، اور اللہ نے بسبب اس کی نیکیوں کے اس کی بخشش فرمائی اور جنت میں مقام عطا کیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ویورز، اگر آپ یہ قصہ شروع سے سننا چاہتے ہیں تو اسی چینل میں اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 موجود ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔